اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا نادر تحفہ، ایک ایسا عظیم تحفہ، جس تحفے کو جب آپ سینے سے لگائیں گے تو آپ کی زندگی کی بہاریں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور یہ تحفہ کیا ہے؟ یہ ہے قرض سے نجات۔ آپ قرض سے تنگ آ چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں۔ بہت سارے جوانوں کو میں دیکھتا ہوں، وہ پھانسی پر چڑھ جاتے ہیں، سولی پر چڑھ جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام نے خودکشی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ آئیں آپ کی خدمت میں سورہ قریش کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قریش کیا ہے؟ اس کے بارے میں سوال کیا گیا حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابن عباس سے کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ سمندر کے اندر ایک ایسا جانور ہے جس جانور کا نام قریش ہے، اور وہ اتنا بڑا جانور ہے، ہر چھوٹے اور بڑے جانور کو وہ نگل جاتا ہے، اس لیے قریش کو قریش کہا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قریش میرے آقا علیہ السلام کا خاندان بھی ہے، جیسا کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانا من ولدا اسماعیل واصطفیٰ من بنی کنانا قریشن واصطفیٰ من قریش بن ہاشم واصطفائی من قریش۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری نے اور حضرت امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے بنو کنانا کو چنا، اور بنو کنانا سے قریش کو چنا، اور قریش سے ہاشم کو چنا، اور حضور نے فرمایا کہ ہاشم سے مجھے چنا گیا، گویا کہ میرا خاندان افضل اور اعلیٰ ہے۔ حدیث رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خیر اور شر میں قریش سے مدد چاہتے تھے۔ مسلم شریف اور مسند امام احمد، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا کہ قریش سے 12 خلفاء ہوں گے، اور جب تک وہ دنیا میں زندہ رہیں گے لوگ ان کے تابع رہیں گے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور امام احمد بن حنبل نے مسند امام اعظم کے اندر روایت کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ قریش کی طرف۔ کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش۔ قریش کو ہم رغبت دلانے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کی تجارتی سفر سے ہم نے مانوس کیا، چاہے سردی ہو اور چاہے گرمی ہو، ہم نے تجارتی سفر سے انہیں مایوس کیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب قریش کے قافلے تجارت کرنے کے لیے جاتے تو جب گرمی ہوتی وہ طائف کی طرف جاتے، کیونکہ طائف جو ہے وہ ٹھنڈا ملک ہے، جہاں میرے حضور نے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں قدم رکھا تھا، اسے طائف کہتے ہیں۔ اور جب سردی ہوتی وہ ملک شام تجارتی قافلے لے کر جاتے، تو خالق کائنات نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کی عبادت کریں جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کو خوف سے امن میں رکھا۔ خالق کائنات وہ میرا رب ہے کہ جو ساری دنیا کو رزق تقسیم کرتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اس سے بہتر کوئی رزق تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔
اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اور وہی ہے جسے چاہتا ہے وہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ رزق کا جو نظام ہے یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو تقسیم کرتا ہے۔ اب تجارتی قافلوں سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد یہ ہے کہ جب قریش مکہ تجارت کے قافلے لے کر جاتے تو رب انہیں حکم دیتا کہ اب سردی ہے، آپ شام کی طرف چلے جائیں، اب گرمی ہے، آپ طائف کی طرف چلے جائیں، اور وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر جو قرض ہے وہ کس طرح اترے گا۔ سب سے پہلے تو آپ پنجگانہ نماز پڑھا کریں، والدین کا ادب اور احترام ضروری کیا کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، بڑوں کی عزت کریں اور چھوٹوں سے شفقت کیا کریں، اور پھر جو بھی آپ کو ملے سب سے پہلے آپ اسے سلام کیا کریں۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اب سورہ قریش کی ترکیب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے، اور جیسے آپ پڑھتے جائیں گے رزق کے خزانے کھلتے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نماز تہجد کی طرف چلیں۔ نماز تہجد کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کو میرے آقا کرتے اور میرے حضور پر یہ نماز تہجد فرض تھی۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل پڑھتے، 2 رکعت نفل آپ تحیۃ الوضو کے پڑھتے اور 2 ہی آپ نماز تہجد کے پڑھتے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے جو بزرگ گزرے وہ کم و بیش 6 پڑھتے ہیں، بعض 8 پڑھتے ہیں، بعض 12 بھی پڑھتے ہیں، بعضوں نے 24 بھی پڑھے، کیونکہ نوافل جو ہے وہ اللہ کا قرب عطا کر دیتا ہے بندے کو۔ نوافل جو ہے وہ اس کے چہرے پر نور الہی روشن کر دیتا ہے، اور جو نماز تہجد پڑھنے والا ہے اس کے چہرے پر ایک رعب اور دبدبہ آ جاتا ہے۔ اب نماز تہجد کے وقت آپ نے رزق کے لیے، اپنے قرضے سے نجات کے لیے کتنا پڑھنا ہے؟ سورۃ قریش کو 313 مرتبہ نماز تہجد کے وقت پڑھیں۔ اول درود پاک پڑھیں، پھر سورہ قریش کو شروع کرتے۔ جب یہ 313 مرتبہ مکمل ہو جائے پھر آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اسی طرح نماز فجر ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے قرض کا کوئی اسباب نہیں بن رہا، تو کم و بیش 1000 مرتبہ آپ نماز تہجد کے بعد، فجر کے بعد اس کو آپ پڑھیں۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم و بیش نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ نماز فجر کے بعد آپ کوشش کریں کہ اشراق تک مصلی رسول پر بیٹھے رہیں۔ حضرت مولا کائنات کا فرمان ہے کہ صبح سویرے اٹھ جایا کرو، میرا مولا جو ہے اپنی مخلوق کے اندر رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے مولا کائنات کا فرمان ہے۔ آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں اور جیسے ہی سورج کی کرنیں طلوع ہوں آپ نماز اشراق پڑھیں، دعا خیر کرنے کے بعد آپ اپنے گھر چلے جائیں یا اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں۔ گویا کہ فجر کے بعد آپ نے کم و بیش اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح آپ فجر پہ نہیں پڑھ سکتے، نماز ظہر ہے، نماز ظہر ادا کریں اور 141 مرتبہ اس سورہ قریش کو تلاوت کریں، اول اور آخر درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح آپ ظہر کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں۔ پہلے آپ 4 سنت ادا کریں، یہ بڑی ضروری ہے، اس کے بعد فرض ادا کریں، پھر اسی مصلی پر بیٹھ کر 151 مرتبہ آپ اس سورہ مبارک کو تلاوت کریں۔ اور اگر آپ عصر کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ مغرب کے بعد اس سورہ قریش کو تلاوت کریں۔ کتنا؟ 111 مرتبہ۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور نماز اوابین بھی آپ پڑھیں۔ نماز اوابین کے 6 رکعت نوافل ہیں، 2 کی نیت باندھیں، 2 ایک مرتبہ پڑھیں، 2 ایک مرتبہ پڑھیں، 2 ایک مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اس سورہ مبارک کو 111 مرتبہ اسی مصلی پر بیٹھ کر تلاوت کریں۔ اور اگر آپ مغرب کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ عشاء کے بعد چلے جائیں۔ عشاء کے بعد آپ عشاء کی نماز ادا کریں اور کرنے کے بعد
365 مرتبہ 365 مرتبہ اس سورہ قریش کو آپ تلاوت کریں. 365 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس سورہ قریش کو تلاوت کریں. یہ میں نے آپ کو وہ مقام اور وقت بتایا ہے کہ جن وقتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ رات کی تنہائی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کم و بیش اس سورہ مبارک کو 313 مرتبہ آپ تلاوت کریں. انشاءاللہ آپ اس کو 41 دن، پھر 51 دن، پھر 90 دن 90 دن کے اندر اندر آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے میرے مولا کے ایسے دروازے کھلیں گے. اس کی رحمت کے، اس کی عزت اور رزق کے اس بندے کے لیے ایسے دروازے کھل جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اس بندے کے لیے میرے مولا نے کہاں سے رزق دیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں آپ اس کو تلاوت کریں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی صاحب نسبت سے، کسی بزرگ سے آپ اس کی اجازت لیں. آپ مجھ سے اجازت لینا چاہتے ہیں تو میرا نیچے نمبر موجود ہے، آپ کو یہ فقیر جو ہے اس کی ترتیب بھی بتائے گا اور آپ کو اس کی اجازت بھی دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.